السلام علیکم دوستو، چیٹ جی پی ٹی کورس کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید۔ جن دوستوں کی یہ پہلی مرتبہ ہے اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پرانے جو لیکچرز ہیں جو 5 ہو چکے ہیں تو ان کو بھی لازمی دیکھیں، تاکہ جب ہم کورس میں مختلف کانسیپٹ سمجھ رہے ہوں تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اگر تو وہ کانسیپٹس آپ کو پتہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آلریڈی آپ اس ویڈیو سے ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ گزشتہ اقساط میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ بس صرف میں آپ کو نام لوں گا، باقی تفصیلات آپ پرانے اقساط میں دیکھ لیں۔ جو ابھی جو شروع کے اقساط ہے اس میں ہماری پوری توجہ یہ ہے کہ ہم اے آئی ٹولز جو ہیں، جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا، اس طرح اور مختلف ٹولز ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم پرومپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پرومپٹ کس طرح سے ایک بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہم فی الحال اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ یہ چیز آپ کو بہترین طریقے سے آ جائے تو پھر انشاءاللہ باقی جو مراحل ہیں یا آپ کو کس طرح سے اس کو آپ اپنے دیگر چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں وہ پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں، اس میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں ڈسکس کی تھی، زیرو شاٹ پرومپٹنگ دیکھی تھی، فیو شاٹ دیکھی تھی۔ اب یہ پورے کانسیپٹس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ وہ لیکچرز دیکھ لیں، اگر آپ کو ان کا پتہ ہے پھر تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے پہلے پھر وہ دیکھ لیں۔ چین آف تھاٹ پرومپٹنگ وہ ایک بہت مفید ٹیکنیک ہے۔ پھر جو اے آئی ٹولز ہیں ہمارے پاس، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ان کو رول کیسے دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے جواب میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ پھر اے آئی کو کانٹیکسٹ دینا، یہ ایک بہت اہم تصور ہے، تو یہ چیزیں ہم پچھلے 5 اقساط میں کور کر چکے ہیں۔ جن ساتھیوں نے وہ نہیں دیکھے تو میں ریکمینڈ کروں گا انشاءاللہ وہ پہلے وہ دیکھ لیں۔ اب آج کا لیکچر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ اب کچھ لیکچرز آگے جو تقریباً 5 یا 6 لیکچرز اس طرح ہوں گے، یا 4 لیکچرز، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن 4 سے 6 لیکچرز اس طرح میرا ارادہ ہے کہ اس میں آپ کو غلطیاں بتاؤں۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ بھئی کس طرح سے ہم ایک اچھے طریقے سے پرومپٹ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن میرے خیال میں ہم انسانوں میں قدرتی طور پہ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم غلطیاں جب ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ غلطی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس سے ہم اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں پہلے سے کچھ تصورات کا پتہ ہو۔ تو چونکہ ہم نے پیچھے کچھ تصورات پڑھ لیے، جس سے ہم اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ ہم پرومپٹ کو سمجھ سکیں کچھ، ٹھیک ہے، ہم اتنی تفصیل میں ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، آگے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے، لیکن ایک بنیادی لیول پہ ہم پرومپٹ کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، اگر آپ نے وہ لیکچرز غور سے توجہ سے لیے ہوں۔ تو اب آج کے اس قسط میں ہم انشاءاللہ ان غلطیوں کو دیکھیں گے، ساری غلطیوں کو تو نہیں، ایک غلطی کو میں وہ کروں گا اور پھر آگے مزید غلطیاں، تو ان 4 سے 6 اقساط میں ہم غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور پھر وہ باقاعدہ مثالوں سے سمجھیں کہ کیوں غلط ہے اور کیوں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو درست کر لیں۔ تو یہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، پہلا پوائنٹ ہے، وہ ضرورت سے زیادہ معلومات دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک غلطی ہے جو اکثر لوگ پرومپٹ لکھتے ہیں، جن لوگوں کو پرومپٹ انجینئرنگ کا نہیں پتہ ہوتا، جن لوگوں کو نے یہ اس طرح کے کورس نہیں لیے ہوتے، تو وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بس لگے ہوتے ہیں، اپنے دماغ سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو مسئلہ پیش آتا ہے۔ اچھا، یہ ہم اس سیریز کو یہ جو 5-6 اقساط ہے یا 4 اقساط ہے، اس کو ہم اغلاط الپرومپٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں، جس طرح اغلاط العوام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کی جو غلطیاں ہوتی ہے، تو اس طرح یہ پرومپٹ میں جو غلطیاں ہوتی ہے اس کو ہم اغلاط الپرومپٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ویسے مزاحیہ نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست نام ہو، لیکن ویسے میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں کے اس کے لیے لکھ دوں۔ باقی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ اچھے پرومپٹس لکھنے کے لیے صرف ٹپس، مطلب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ فلانی چیز فلانی چیز فلانی چیز جو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو غلط مثالوں کے ساتھ نہ کمپیئر کریں، اور پھر ان غلط مثالوں کو ہم ان تصورات کے ساتھ جو ہم نے پیچھے سیکھے ہیں ان کے مطابق وہ ٹھیک نہ کریں، تو اس کا پھر فائدہ ہمیں اس طرح سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں غلطیوں سے بھی سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو ہم غلطیوں کو دیکھیں گے، ان 4-5 اقساط میں ہم غلطیاں دیکھیں گے، اور ہر غلطی کی وضاحت ہم کریں گے، ٹھیک ہے، کہ بھئی کیوں غلط ہے۔ اگر میں کسی چیز کو غلط کہہ رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ بس میں نے کہہ دیا کہ غلط ہے تو غلط ہے، اس طرح نہیں ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس میں کیا وہ بنیادی وہ باتیں ہیں جو اس تصور کو جو ہم پڑھ رہے ہوں گے، اس تصور کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کروں گا کہ بھئی اس تصور کے مطابق یہ باتیں غلط ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم درست کیسے کریں گے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ مقصد اس کا کیا ہے، یہ جو 4 سے 6 اقساط میں بنا رہا ہوں اب مزید، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پرومپٹ لکھنے کو مزید میں بہتر بناؤں، مطلب اس میں آپ کا، میں تو نہیں بہتر بنا سکتا، لیکن میں آپ کے ساتھ تعاون کروں اس چیز کو سمجھنے میں۔
تو یہ میرا بنیادی کچھ کچھ دوست احباب مطلب کمنٹس میں کہہ بھی رہے آپ بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو لیکچرز میں وہ کر رہا ہوں یہ میں بالکل کلاس روم کی ذہنیت سے تیار کر رہا ہوں. میں یوٹیوب کی ذہنیت سے نہیں بنا رہا کہ یوٹیوب ہے تو مجھے بس مختصر کٹنگ اس میں کر لوں. حالانکہ میرے لیے کٹنگ آسان ہے، میں کٹنگ کر کے 5 5 منٹ کے کلپ بنا دوں گا. ٹھیک ہے وہ ایک ویڈیو جہاں پر میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس جگہ پر میں 20 ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں، لیکن اس سے آپ لوگوں کو اس طرح سے سیکھنے کو نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے میں، اور دوسری بات یہ کہ میرے ذہن میں وہ لوگ ہیں جو بالکل بگنر لیول سے سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پہلے کبھی اس طرح کا کورس نہیں کیا، ان کا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، انگریزی جو لیکچرز ہے وہ نہیں سمجھ پاتے اس سے. تو یہ اس لیے میں تفصیل بتا رہا ہوں. اور اس یہ جو پرومپٹ لکھنا ہے اس پہ میں وقت اسی لیے لگا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ بات کرنے کا سلیقہ آپ کو آئے گا تب ہی آپ اے آئی ٹولز سے اپنے اپنے فیلڈز میں کام لے سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو نہیں آئے گا تو آپ پھر کام نہیں لے سکتے. اچھا جی، اب ہم اس میں مزید بڑھتے ہیں. ہم یہ جو 5 اقساط ہے اس میں ہم کون کون سے ٹاپکس کور کریں گے، میں سرسری سے پہلے ٹاپکس بتا دوں گا، پھر باقی آج صرف ایک اس میں کور کریں گے. پہلے اس میں ہے ضرورت سے زیادہ معلومات دینا، ٹھیک ہے، جو آج ہم کور کریں گے. پھر ایک ہی پرومپٹ میں بہت سی چیزیں پوچھنا، یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے اگر ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ رہا ہو. پھر ایک بار پوچھ کر چھوڑ دینا، اس کو ون اینڈ ڈن مینٹلٹی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے لیکچرز میں انشاءاللہ. اچھا، پھر اے آئی کی لمٹس بھول جانا، مطلب اے آئی کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہے، اگر ہمیں وہ نہیں پتا ہو تو پھر ہم ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، ہمیں مایوسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور کاپی پیسٹ کرنا بنا سمجھے، اگر ہم کہیں سے پرومپٹ کسی کا اٹھا کے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھئی یہ کیوں اس طرح کام کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ہی مبہم بات کرنا، ٹھیک ہے، یا کھلا سوال پوچھنا، جیسے کوئی اس طرح کا سوال ہو جس کے بہت سے جوابات ممکن ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کو وضاحت مطلب جو ہم ہدایات دیتے ہیں وہ کلیئر نہ ہو، ٹھیک ہے، واضح نہ ہو، فارمیٹ ہم اس کو نہ بتائیں. تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں پرومپٹس میں، اور ہم اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ایک ایک قسط میں دیکھیں گے، تو تاکہ تفصیل سے آپ سمجھ سکیں کہ بھئی ان غلطیوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. چونکہ وقت زیادہ لگے گا اس وجہ سے میں نے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو ایک ہی قسط میں ساروں کو کور کروں، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ بھئی صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے جلدی جلدی آپ کو ہو کہ بھئی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی آپ بتا سکتا ہے نا، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ غلطی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی ہم کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ صحیح طریقے سے آ جائے. تو لیکن کیونکہ اس پہ پھر میں نے سوچا کہ بھئی اس پہ تو ٹائم زیادہ لگے گا، شاید یہ ایک ہی قسط بہت زیادہ 2 گھنٹوں تک چلی جائے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا جی، اب ہم ایک کیس اسٹڈی کو سمجھتے ہیں. پہلے آپ اس کو، میں آپ کو سلائڈ پہ دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب ایک لڑکا ہے سہیل اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ فری لانسنگ کرتا ہے، لیکن اس نے ابھی کرتا نہیں، ابھی شروع کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، ایک فری لانسر ہے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ اپ ورک پہ پروفائل بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اپ ورک ایک ویب سائٹ ہے، اور جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام دنیا میں دکانیں ہوتی ہے تو مارکیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جا کے ہم اپنی دکان کھولتے ہیں. اسی طرح جو ڈیجیٹل دنیا ہوتی ہے اس کے اپنے اپنے مارکیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح فائیور ہے، ہو گیا اپ ورک ہو گیا، اس طرح مختلف اور بھی ہے. یہ میں نے ویسے ایک مثال دی ہے کہ اپ ورک ایک ڈیجیٹل وہ ہے. اب چونکہ یہ فری لانسر ہے، فری لانسر وہ بندہ ہوتا ہے جو آن لائن اپنے سروسز جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. تو صرف آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اس کو پھر آپ مختلف شعبوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب اس نے اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے، لیکن چونکہ یہ بگنر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح بنانا ہے اور کیا مطلب میں ڈسکرپشن کیسے لکھوں، تو اس کو چیٹ جی پی ٹی سے یہ مدد چاہتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی یہ کیا کر دیتا ہے کہ مدد تو اس کو چاہیے، لیکن اس کو چونکہ صحیح طریقے سے پرومپٹ لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، بس یہ شروع ہوگا کہ یار چیٹ جی پی تو بڑی آسان سی چیز ہے اور بس آ جاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں اور ہو جائے گا نا. تو یہ اپنی پوری کہانی اس کو لکھ کے بتا دیتا ہے. اب کیونکہ یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں میں، مطلب جن لوگوں کو اس طرح چیٹ جی پی ٹی اور ان کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا، کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی، ہم اصل میں دو چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں. ہم پچھلے ایک ساتھ میں بھی میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کانٹیکسٹ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اب میں اب مزید اس کو نہیں سمجھا سکتا، وہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سیاق و سباق ہم اس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں. لیکن اب اس سے غلط فہمی ایک یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی تفصیلات اس کو دیں گے نا تو اتنا بہتر یہ ہمیں جواب دے گا. اب یہ بہت ایک رسکی سا جملہ ہے.
کہ ہم جتنی تفصیلات ہم نے دینی ہے اس سے انکار نہیں ہے، کانٹیکس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نے تفصیلات دینی ہے، لیکن کتنی تفصیلات اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی امپورٹنٹ تفصیلات آپ نے اس کو دینی ہے، یہ اصل سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے غیر ضروری تفصیلات اگر آپ نے دی جو اس سوال میں معاون ہی نہ ہو، تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو کنفیوز کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، یا جواب جو نکلے گا وہ جواب تو یہ دیتا ہے کسی بھی صورت میں، یہ جواب لازمی آپ کو دے گا، لیکن وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوگا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ اے آئی کو کانٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ریلیونٹ یعنی متعلقہ کانٹیکسٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ ہم غلط مثال کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پرومپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو باکس میں نے دیا ہوا ہے، یہ اب ہم یہ والا پرومپٹ، یہ غلط پرومپٹ کیوں ہے، ہم اس کو آگے سلائیڈ میں دیکھ بھی لیتے ہیں۔ میں سہیل ہوں، اب یہ اپنا نام اس کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں سہیل ہوں، 32 سال کا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، ٹھیک ہے، جو لاک ڈاؤن کے بعد بند ہو گئی۔ میرے کزن نے مجھے اپ ورک کے بارے میں بتایا، اب یہ اس کو کانٹیکس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ کانٹیکس نہیں دے رہا، کانٹیکس دے رہا ہے، لیکن کچھ اس میں غیر ضروری چیز یہ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں فری لانسنگ ٹرائی کروں، اس کے کزن نے اس کو بتایا، ٹھیک ہے، میں گرافکس ڈیزائن سیکھ رہا ہوں اور اپ ورک پہ پروفائل بنانا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیٹ جی پی ٹی سے اس میں مدد مانگ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ درخواست کروں گا، آپ یہ ویڈیو ابھی روک دیں، ایک منٹ 2 منٹ کے لیے آپ یہ ویڈیو روک دیں، اور آپ اس پہ سوچیں، یہ جو پرابلم میں نے لکھا ہے اس کو دیکھیں، اور سے دیکھیں، اور ویسے اپنے ذہن میں سوچیں کہ اس میں کیا غیر ضروری معلومات، مطلب اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مقصد اس کا کیا ہے اصل، اور یہ اس میں جو معلومات دے رہے ہیں اس میں کون سی غیر ضروری معلومات ہے۔ تو آپ ویڈیو یہاں پر 1 منٹ 2 منٹ کے لیے روک دیں، پھر ریزیوم کر لیں۔ میں تو نہیں روک سکتا، میں آگے جا کے ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ روک دیں اور روک کے سوچیں، سوچنے سے آپ کی ذہنی صلاحیت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جب میں آپ کو غلطیاں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے جو آپ نے غلطیاں نکالی ہو وہ درست نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر جب میں نکالوں گا تو آپ کمپیریزن کر سکیں، اچھا یہ تو اس وجہ سے، تو سیکھنے میں انشاءاللہ آپ اور جلدی سے آپ سیکھ سکیں گے۔ تو اس طرح سے آگے چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا جی، اب اسی پرومپٹ کا ہم ڈیمو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی میں اس کو رن کرا لیتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہی والا پرومپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ادھر دیکھا۔ اب اس کو میں رن کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ اب لکھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو یہ جنرل جو پرومپٹ تھا یہ دے دیا، ٹھیک ہے، اب یہ لکھتا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ جواب یہ لازمی دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ یار میں نے تو یہ والا پرومپٹ بھی دیا تو مجھے اس نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ بگنر ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس نے جواب درست، مطلب جس طرح سے اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے دینا چاہیے تھا اس طرح دیا یا نہیں، تو جواب تو یہ دے دے گا۔ مسئلہ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اس سے جواب لینا، جواب تو وہ ہر صورت میں دے گا۔ ہمارا اصل مقصد یہ کہ بہترین سے بہترین جواب وہ ہمیں دے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے نا، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ ہوتی یہی ہے کہ ہم پرومپٹ کو اس اچھے طریقے سے لکھیں کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہونا، تو جتنا ہم سے ممکن ہو 80%، 90%، ٹھیک ہے، 70%، 60%، ہم اس سے وہ معلومات اخذ کر سکیں اور اچھے طریقے سے لے سکیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس نے جواب مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس سے جو چیزیں مانگی تھی، اب دیکھیں یہ کیا بتاتا ہے، پروفائل سیٹ اپ کا بیسک اسٹرکچر، یہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ بھئی پروفائل پکچر، ٹائٹل لکھنی ہے، اوور ویو، بایو لکھنا ہے، سکلز، پورٹ فولیو، یہ سارے یہ جنرل چیزیں اس کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل پروفائل اوور ویو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیشنٹ گرافک ڈیزائنر، یہ انگریزی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس کا جواب اگر انگریزی میں ہو آپ اس کو لکھ سکتے کہ بھئی یہ مجھے رومن اردو میں لکھ کے دو، یا اردو میں لکھ کے دو، پنجابی میں لکھ کے دو، ٹھیک ہے، جو زبان آپ اس کو بتائیں گے، تو جو زیادہ تر بڑی زبان ہے وہ اس کو آتی ہے تو وہ اس میں آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ پھر اگر کوئی لفظ اس میں سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو مزید کہہ سکتے بھئی اس لفظ کو مزید آسان کر کے بتاؤ۔ اچھا جی، تو یہ اس نے اس کو ٹپس بھی دیے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے، جواب تو اس نے دیا ہے، لیکن چونکہ پرومپٹ ہم نے بہت جنرل لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں غیر ضروری ہے، تو اس وجہ سے اس نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لی۔ اصل میں اس سب کو اب آپ کو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ جب یہ اس کا بہتر والا جواب میں آپ کو دکھاؤں گا نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم اس کو اور اچھے طریقے سے لکھتے ہیں پرومپٹ تو کیا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غلطی کیا تھی پرومپٹ میں، ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے زیادہ معلومات دی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کنفیوژن ہو، لیکن چانسز ہے کہ کنفیوژن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اصل سوال کہانی میں چھپ گیا، اب اصل سوال کچھ تھا لیکن بیچ میں ہم نے کہانیاں بہت ڈال دی، ٹھیک ہے۔ پرسنل سٹوری اس میں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ
اس کو اس سے آپ نے جو کام لینا ہے اس میں آپ کی جو پرسنل بہت زیادہ انفارمیشن ہے نا، جو ایک گرافک ڈیزائنر یا فری لانسر کے لیے نہیں چاہیے، وہ بھی آپ نے دے دی. اب دیکھیں اس میں دیکھیں، ٹھیک ہے چلے آپ نے اپنا نام بتا دیا، یہ تو صحیح ہے کیونکہ آپ ادھر، لیکن ایج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کلائنٹ کو آپ کے ایج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو 32 سال کا آپ ہیں، 32 سال کے ہیں، 35 سال کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس عمر بتانے کی ضرورت نہیں تھی اس معاملے میں. کراچی میں رہتا ہوں، میرے خیال میں یہ کراچی میں رہتا ہوں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جو لاک ڈاؤن کے بعد بند ہو گئی، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بھائی آپ دکان چلاتے تھے نہیں چلاتے تھے، اس کا فری لانسنگ سے کیا کام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر میرے کزن نے مجھے اپ ورک کے بارے میں بتایا. تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے کزن نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے. بھائی سیدھی بات ہے کہ بھائی میں نے اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے. تو یہ جو اس سے پہلے والی انفارمیشن تھی، یہ بالکل غیر ضروری تھی، ٹھیک ہے. اب اس سے بھی جواب ہمیں ملا، لیکن جس طرح کا جواب ہمیں چاہیے اس طرح کا نہیں. مطلب آپ کو لگے گا کہ شاید یہ اس طرح کا جواب ہے، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک، مطلب ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بہترین جواب نہیں ہو سکتا. ہم بہترین کی طرف کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم اس میں ایکسپرٹ پرومپٹ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس پرومپٹ کو اچھے طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو جو ٹیکنیکس ہم نے پیچھے سیکھی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پچھلے والے لیکچرز نہیں لیے پہلے وہ لے لیں، تاکہ پھر ان کو یہ والا لیکچر سمجھنا آسان ہو، یا آگے جو لیکچرز ہم دیکھیں گے تو وہ سمجھنے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک پرومپٹ ہم نے ریوائز کر دیا ہے، ٹھیک ہے. جو پرانا والا پرومپٹ تھا اس کو ہم نے تبدیل کر دیا. اچھا، یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی 100% ٹھیک ہو، مطلب اس 100% بہتر ہو. آپ اس کو مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں. میں صرف مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، اب یہ اس میں ہم نے کیا لکھا ہے کہ آپ ایک اپ ورک ایکسپرٹ اور کیریئر کوچ ہیں، ٹھیک ہے. آپ نئے فری لانسرز کی پروفائل ڈسکرپشنز بہتر کرتے ہیں. میں گرافک ڈیزائن سیکھ رہا ہوں، بالکل بگنر ہوں. مجھے اپ ورک پہ اپنی پہلی پروفائل بنانی ہے. ایسی پروفائل لکھ کر دیں جو بگنر فرینڈلی ہو اور کلائنٹس کو اٹریکٹ کرے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے پرانے کون کون سے کنسپٹس استعمال کیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے رول پرومپٹنگ. رول پرومپٹنگ پہ پوری ہم نے ایک قسط ریکارڈ کی تھی، وہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پرانی قسطوں میں. رول پرومپٹنگ اس میں استعمال ہوئی ہے جی، بالکل ہاں ہوئی ہے. کیا رول پرومپٹنگ کا اس میں کیا رول ہے؟ ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی تم اپ ورک ایکسپرٹ ہو، ہم نے اس کو ایک رول دیا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے کیریئر کوچ، یہ 2 رولز ہم نے اس کو اسائن کیے، ٹھیک. اچھا، اس میں رول ہم کون سا والا رول دے، کیا رول دینا چاہیے، انشاءاللہ یہ ہم اگلی کچھ یہ جو شروع والے اقساط ہو جائے نا، تو اس میں پھر آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جب آپ کو بالکل کوئی آئیڈیا نہ ہونا کہ ہم بھئی کوئی کام جب ہم کر رہے ہو تو اس میں ہم کیا کیا رولز دے سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس میں بہترین رول نکالنا وہ بھی ایک سکل ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں سکھاؤں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح رولز کو نکال سکتے ہیں. پھر اس میں سے ایک اچھا رول منتخب کر کے جو کہ ہمیں لگے کہ ہاں یار یہ مجھے اچھا والا کام دے سکتا ہے، جو میرا مقصد ہے یہ پورا کر سکتا ہے، پھر ہم وہ رول چیٹ جی پی ٹی میں جو بھی ہمارا کام ہوگا اس کو ہم دیں گے. لیکن فی الحال صرف آپ یہ سمجھ جائے کہ ہمیں پہلے سے رول پتہ ہے، کیونکہ ابھی ہمیں کچھ چیزیں بعد میں جا کے دیکھنی ہے. تو فی الحال آپ یہ تصور کر لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کون سا رول دینا ہے. تو اب یہاں پر ہم نے آلریڈی رول دے دیا ہے، 2 رول ہم نے اس کو دیے، اپ ورک ایکسپرٹ، کیریئر کوچ. اس سے اس کی ایکسپرٹیز بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری کانٹیکسٹ ہم نے اس کو دیا ہے، بالکل دیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بتایا کہ ایک تو یوزر بگنر ہے، یہاں پر دیکھیں بالکل بگنر ہوں، یہاں پر ہم نے مینشن کر دیا، ٹھیک ہے. اور گرافک ڈیزائن سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کو بتا دیا، پس منظر اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو کانٹیکسٹ دے دیا. اچھا، اس میں چین آف تھاٹ ایک ہم نے قسط میں دیکھا تھا، چین آف تھاٹ پرومپٹنگ کی ایک قسم تھی، کیا وہ استعمال ہوئی؟ وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کیس میں ڈیٹیل ریزننگ یا ملٹی سٹیپ لاجک، مطلب تفصیل سے اس کے ساتھ ریزننگ کرنا کیسے ہوتی ہے، وہ آپ وہ کس دیکھ لیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا ملٹی سٹیپ لاجک، مطلب مختلف سٹیپس میں وہ آپ کو بتایا کہ بھئی کیوں میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں، اس کی ضرورت ہمیں نہیں تھی، ٹھیک ہے. فیو شارٹ پرومپٹنگ کیا اس میں استعمال ہوئی ہے؟ تو فیو شارٹ پرومپٹنگ ایک الگ تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ بھی ہم پہ پیچھے کور کر چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. وہ بھی ہم نے نہیں استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ پروفائل بنوانے کا ٹاسک جو ہوتا نا، وہ بالکل نیا لکھنے والا کام تھا، اس میں کوئی پیٹرن ہم فالو نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے وہ لیکچر غور سے لیا ہوگا ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ میری اس سے کیا مراد ہے. تو یہ اس سے خلاصہ یہ ہوا نا، یہ تو سارے تصورات ہم نے پیچھے پڑے تھے، لیکن اس دکھانے کا آپ کو مقصد کیا ہے ابھی اس میں کہ بھئی یہ سارے کے سارے تصورات ہم نے ایک پرومپٹ میں نہیں اپلائی کرنے ہوتے. یہ تو میں آپ کو مختلف تصورات بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ بھی ہتھیار ہے، یہ بھی ہتھیار ہے، یہ بھی ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. اب کس ہتھیار کو کس وقت میں استعمال کرنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے. اور وہ بندہ کیسے سیکھتا ہے؟ جب آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ سے غلطیاں ہوں گی، آپ کو نتائج اس طرح کے نہیں ملیں گی، تو پھر ایک وقت آ جائے گا کہ آپ آہستہ آہستہ خود وہ چیزیں ہوتی جائیں گی. لیکن پہلے علم ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے میں وہ پہلا والا سٹیپ آپ کو دے رہا ہوں. علم میں کوشش کروں گا کہ جتنا آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں کر لوں، لیکن پریکٹس آپ کے ذمہ ہے، پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے. اچھا جی،
اب ہم اس کا یہ جو دوسرا والا ہے نا، اس کا ڈیمو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ ایک اپ ورک ایکسپرٹ، اور یہ سیم وہی پرومپٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تمہید ہو گئی کہ نیچے موجود ہے بگنر فرینڈلی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ اس نے انگریزی میں بتایا نا، لیکن ہم اس طرح کر لیتے ہیں. ہاں، کیونکہ اصل میں آپ کو میں ویسے انگریزی میں یہ سے بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو لیکچر اردو میں سمجھا رہا ہوں، تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو رومن اردو میں لکھ کے دو. ٹھیک ہے، رومن اردو میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ وہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے اگر کچھ لوگ یا باہر ممالک سے جن کو اردو سمجھ آتی ہو لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے میں رومن اردو میں وہ کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کو جب میں نے یہ کہا تو یہ دیکھ اس نے پورا بدل دیا. السلام علیکم، میں ایک نیا گرافک ڈیزائنر ہوں جو ابھی ڈیزائن ٹول جیسے کینوا، اب دیکھیں ہم نے اس کو چونکہ پیچھے وہ دی تھی نا کہ آپ ایکسپرٹ ہو. ٹھیک ہے، ریفائن کرنے کے جو یہ کیا کہتے ہیں اپ ورک کے اور اس طرح کے پروفائلز ہوتے ہیں، اس کو ریفائن. تو یہ دیکھیں، یہ اب اس میں سے ایسی چیزیں بھی ڈالے گا نا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی. اب اس نے خود سے، ہم نے اس کو تو نہیں بتایا نا کہ ہم کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس نے خود سے کینوا، ایڈوب فوٹو شاپ، السٹریٹر سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے پروفیشنل کام نہیں کیا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ڈیزائن سمپل، کلین اور ماڈرن ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے تو اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو پہلا جواب دیا نا تو بس آپ اس سے مطمئن ہو جائے. ہم اس کو ریفائن کریں گے، لیکن فی الحال آپ سمجھ جائے کہ پھر بھی دیکھیں کتنا یہ اچھے طریقے سے ہمیں لکھ کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہم نے مینشن کی بھی نہیں تھی وہ بھی اس نے ڈلوا دی. میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا پوسٹ میں بنا سکتا ہوں. اب اس کو چونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ دیا تھا کہ بھائی میں گرافک ڈیزائنر ہوں، تو اس نے وہ جو کام گرافک ڈیزائنر کرتے ہیں وہ ادھر ڈال دیے. یوٹیوب کا نیل بنا سکتا ہوں، بیسک لوگو، فلائر بنا سکتا ہوں. یہ اس نے کچھ. اچھا، مجھ سے کام کیوں کرے؟ اب دیکھیں، یہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے نا، پہلے دیکھ لیتے کہ اس طرح کی کوئی چیز یہ پرانے والے میں موجود تھی یا نہیں. اچھا، پورٹ فولیو ٹپس، یہ دیکھیں، یہ اس کتنے جنرل سی چیزیں اس نے بتائی ہے نا. یہ پرانے والا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کتنی جنرل چیزیں آپ کے لیے، ایک ایگزامپل پورٹ فولیو بتایا، پھر پورٹ فولیو ٹپس. اس والے کو آپ کمپیئر کریں اس والے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کتنی اسپیسیفک آپ کو دے رہا ہے. اچھا، پھر اس میں یہ دیکھیں کہ یہ والی چیز نہیں، یہ بہت بہت ہی ضروری ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوگا کہ بھائی کاروبار میں صرف دکان سجانا نہیں ہوتا کہ آپ نے دکان سجا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی اگر مارکیٹ میں 20-25 دکانیں ہیں تو آپ سے کیوں خریداری کریں. مطلب آپ کی دکان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ سے وہ خریداری کریں. اب دیکھیں، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اس طرح لکھ کے دو، لیکن چونکہ ہم نے اس کو جو رول دیا، رول ہم نے دو دیے تھے. ٹھیک ہے، ایک کیریئر کوچ کا اور ایک جو پروفائلز ہے وہ ریفائن کرنے والا. اس رول کی وجہ سے یہ خود بخود اس طرح کی زبردست قسم کی آپ کو ٹپس دے رہا ہے نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ دے مجھ سے کام کیوں کرے. ہر پروجیکٹ میں اپنا 100% دیتا ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا. ٹھیک ہے، فیڈ بیک کو سیریسلی لیتا ہوں اور ریوائز کرنے کے لیے ریڈی ہوں. ٹائم پہ کام ڈیلیور کرتا ہوں اور میسیجز کا جلدی جواب دیتا ہوں. سیکھنے کا جذبہ اسٹرانگ، مطلب یعنی مضبوط ہے، اور کام بھی محنت سے کرتا ہوں. اب یہ آپ اپنی کوالٹیز اس کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے اس کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، یہ خود اس نے وہ اپنی ایکسپرٹیز کے بیس پہ آپ سے مطلب ہے. اچھا، پھر ٹولز کا بھی یہ بتا رہا. اب یہ اتنی تفصیل پچھلے والے پرومپٹ میں نہیں تھی، مطلب پچھلے والے جواب میں نہیں تھی. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ جواب کتنا اچھا آیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں جو نئے فری لانسرز کو موقع دیتے ہیں. یہ اور بھی مطلب اس طرح اور تفصیلات یہ آپ کو دے گا. لیکن بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب ہم نے پرومپٹ کی تھوڑی سی انجینئرنگ کی، ٹھیک ہے، تو اور وہ جو تصورات ہم نے پچھلے اقساط میں سیکھے تھے وہ ہم نے اس پہ لاگو کیے. تو دیکھیں کس طرح ہم نے ایک پرومپٹ میں جو غلطی کی تھی اس کو بھی سدھارا، اور پھر اس کو ایسے انداز میں ہم نے لکھ دیا کہ اس کے نتائج ہی بالکل بدل گئے. وہ آپ نے خود دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ تجربے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو صرف اب آتے ہیں ایک اور مثال سمجھتے ہیں. بس یہ جو سیکنڈ مثال ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ ختم کر دیں گے. یہ مثالیں دو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. اب ایک بندہ ہے، وہ نیا اسمارٹ فون جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، علی اس کا نام ہے، وہ ایک نیا اسمارٹ فون لینا چاہتا ہے. اس کا بجٹ ٹائٹ ہے اور پرفارمنس بھی اس کو چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ لینا چاہتا ہے. اب یہ غلط مثال ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے تفصیل اس کو بتائیے. میں صبح اٹھا، چائے پی، ٹی وی دیکھا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میرا پرانا فون کافی سلو چل رہا ہے، ایپس کریش کرتی ہیں اور کبھی کبھی ریسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے. میں آئی فون لینا چاہتا تھا لیکن بجٹ ٹائٹ ہے. آج کل ڈالر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور حارث نے بھی مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ سیمسنگ لے لو. ویسے مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے، مجھے بتاؤ کون سا فون لوں. اب دیکھیں اس نے
پھر بہت زیادہ تفصیل اس نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مطلب کیوں وہ ہے، لیکن اس ویڈیو کو بھی آپ ابھی ادھر یہاں پر پھر روک دیں، پاس کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ سوچیں اس پہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں ارریلیونٹ ہے، غیر ضروری ہے، اور اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ تو پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ لائن میں جب آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو کمپیئر کر لیں گے کہ بھئی جو چیزیں آپ کے ذہن میں تھی کیا وہی چیزیں ہم نے ہٹانی تھی یا کچھ اور، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، ابھی یہ وہ وہی والا پرومپٹ ہے جو ہم نے پیچھے سلائڈ پہ دیکھا۔ تو اب میں اس کو رن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اچھا، یہ اس نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے جو ہم نے اس کو قصہ بتایا ہے۔ ایک تو بجٹ ٹائٹ ہے، فون لینا چاہتے ہو، فون سلو ہے، کریش ہوتے ہے، ریسٹارٹ کرتے ہیں، فوٹوگرافی کا شوق ہے، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے امپورٹڈ فونز کوسٹلی ہو گئے ہیں۔ حارث نے سیمسنگ سجیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ انالیسز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیمسنگ گلیکسی A55 جو ہے یہ آپ کا وہ ہے، اس کی پرائس یہ ہے 1,40,000 سے 1,60,000، ٹھیک ہے۔ کیمرہ اس کا بتایا، مطلب کچھ فیچرز اس نے بتایا، ٹھیک ہے، پروز بتائے، کونز بتائے، پھر اس طرح کچھ اور فونز یہ بتا رہا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا بجٹ ٹائٹ ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بجٹ کتنا ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہو جو کہ آپ کے بجٹ میں آتی ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ساری تفصیلات، یہ آپ اس سے پھر اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، میں صرف بس ابھی آپ کو ایک ہلکا سا وہ دیتا ہوں۔ اب یہ جنرل سی وہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غلطی کیا تھی، غلطی بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو کیا کہتے ہیں، یہ صبح اٹھنے والی بات ویسے ہی فضول ہم نے اس کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ چائے پی، بھائی اس کو کیا ضرورت ہے، آپ نے فون کا پوچھنا ہے تو چائے کا بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹی وی دیکھی، ٹھیک ہے، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا پرانا فون کافی سلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یاد مطلب صحیح آپ لکھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں لکھ سکتے، اس پہ بھی آپ کو جواب ملے گا، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ چیزیں بتائیں جو اس کو واقعتاً چاہیے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آئی فون لینا چاہتا تھا لیکن بجٹ ٹائٹ ہے، چلے یہ بات تھوڑی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ بہتری کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈالر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور ہر ڈالر مہنگا ہونے کی بات اس کو بتانی کیوں ضروری ہے، بھائی آپ پاکستان میں چیز لے رہے، بس پاکستان کے ریٹ کے حساب سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس سے چیٹ جی پی ٹی کنفیوز ہو سکتا ہے، آپ کو جو جواب ملے گا یا تو وہ بہت جنرل دے دے گا، یا جو چیز آپ کو اچھے طریقے سے گائڈ کر سکتی ہے وہ نہ دے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی پرومپٹ کو ہم ایکسپرٹ پرومپٹ کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں، مطلب جو ہم نے پیچھے تصورات سیکھے تھے اس کے ذریعے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس پہ پرانے والے تصورات لگائے، ٹھیک ہے۔ اس میں رول پرومپٹنگ ہے، بالکل ہے، اس میں کانٹیکسٹ ہے، بالکل ہے، چین آف تھاٹ ہے، بالکل ہے، البتہ فیو شارٹ پرومپٹنگ ہم نے اس میں بھی نہیں کی۔ اچھا، رول پرومپٹنگ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے اس کو رول دیا ہے اسمارٹ فون ایڈوائزر، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اسمارٹ فون بائنگ ایڈوائزر، ایڈوائزر مشیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ مشورہ دیتا ہے۔ تو آپ اردو میں مطلب ایک اسمارٹ فون خریدنے کا مشورہ دینے والا، آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، جو الفاظ مطلب عام مارکیٹ میں رہے جو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اسمارٹ فون بائنگ ایڈوائزر ہے جو پاکستانی بجٹ مارکیٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کانٹیکسٹ ہم اس کو دے رہے ہیں، دیکھیں پاکستانی بجٹ ہم نے بتایا مارکیٹ کو اچھی طرح، میرا بجٹ 70,000 PKR پاکستانی روپے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ 70,000 لکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ US ڈالرز ہو، کوئی اور چیز ہو، تو آپ نے اس کو بتانا ہے۔ بہرحال پیچھے چونکہ ہم نے پاکستانی لکھا بھی ہے تو اگر صرف 70,000 بھی لکھ لے تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ پاکستانی پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ مجھے فون چاہیے جس کا کیمرہ اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم فیچرز بتا رہے ہیں، یہ فیچرز کیا ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے کہ بھائی فون کس طرح کا چاہیے، کیمرہ اسٹرانگ ہو، اچھا کیمرہ ہو، ملٹی ٹاسکنگ اسموتھ، مطلب مختلف کام بیک وقت کر سکتا ہو، اور بیٹری ٹائمنگ اچھی ہو، یہ بیٹری بھی ہم نے اس کی ایک فیچر بتائی، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی ہم نے اس کو کانٹیکسٹ دیا۔ اچھا، زیادہ گیمنگ نہیں کرتا، یہ ہم نے اس کو یہ بھی کانٹیکسٹ دیا کہ بھائی یوزر اسٹائل کیا ہے میرا، میں کس طرح استعمال کرتا ہوں، گیم اس پہ نہیں کرتا۔ اب ایک دو آپشن سجیسٹ کرو، یہ ہم اس کو باقاعدہ بتا رہے ہیں، اور یہ والا جملہ نہیں ہے نا، باقاعدہ وجہ بتاؤ کہ کیوں وہ بہتر ہے، یہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اب وجہ بھی بتاؤ، صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ والا بہتر ہے، ٹھیک ہے، وجہ بھی بتانی ہے کہ کیوں وہ بہتر ہے۔ یہ چین آف تھاٹ پرومپٹنگ کا ہی ایک وہ ہے۔ اب پچھلے والے میں چین آف تھاٹ نہیں تھا، اس والے میں ہم نے ڈال دیا ہے چین آف تھاٹ کے لیے، آپ پھر پرانے اقساط دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہی والا پرومپٹ میں نے لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو جب ہم نے رن کیا، اب یہ دیکھیں ویب کو بھی یہ سرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو خود بخود اس نے اردو میں لکھ دیا، آپ اگر اس کو رومن میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں نا۔ اچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بجٹ اب 70,000 کے مطابق یہ مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے لیٹسٹ چیزیں دیکھی، اس لیے اس نے ویب سرچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 کا اس نے بتایا قیمت تقریباً 70,000 روپے، ٹھیک ہے۔ کیمرے کا اس نے بتایا، ریم اور سٹوریج بتائی،
بیٹری بتائی، ٹھیک ہے، ڈسپلے بتایا. اب یہ اس نے ویب سائٹ بھی بتایا، ٹھیک ہے، کہ یہ میگا ڈاٹ پی کے پہ یہ مل رہا ہے، اور پرائس وائے ڈاٹ پی کے. ٹھیک ہے، اچھا کیوں منتخب کرے، اب یہ کیوں بھی بتا رہا ہے. 200 کیمرہ ہے، 12 GB ریم ہے، 5000 mAh ہے، ایمولیڈ ہے، یہ وجوہات بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انفینکس ہے. تو یہ باقاعدہ فیچرز بھی بتا رہا ہے اور آپ کو وجہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر تقابلی جدول، مطلب ایک ایسا ٹیبل جس کے ذریعے کمپیریزن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے وہ دونوں کو کمپیئر کر رہا ہے، جو دونوں فون اس نے ہمیں مشورہ دیا نا. اب یہ دیکھیں اتنی تفصیل آپ کو اس والے میں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اس والے میں مطلب ٹھیک ہے اس نے دیا ہے جواب، اس نے اس میں بھی دیا ہے، لیکن اس جواب اور اس جواب میں فرق ہے. دیکھیں اس نے یہاں پر ٹیبل بھی آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور دوسرا لیٹسٹ چیزیں اس نے دیکھ لی. تو یہ مطلب بتانے کا آپ کو مقصود یہ تھا. باقاعدہ میں آپ کو جواب اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں آپ کو صرف ہنٹ دوں گا، چیزیں سمجھاؤں گا، تو آپ انشاءاللہ اس سے سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس سے ہمارا لیکچر جو ہے تو وہ آج کا ختم ہوا. اور بس باقی یہ پھر وہی روایتی بات ہے کہ چینل وغیرہ آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو اچھا لگا آج کا لیکچر، اور کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، کچھ سوال وغیرہ اگر آپ کا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی جو ہے جس طرح ہم موبائل میں ہے، تو موبائل میں اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی، تو آپ ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور پلے اسٹور سے، یا اگر آئی فون ہے تو آئی فون کا جو اپنا اسٹور ہے تو اس سے آپ چیٹ جی پی ٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے، یا تو چیٹ جی پی ٹی ڈاٹ کام پہ جائیں، ادھر سے آپ یوز کر سکتے ہیں، یا آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی آپ گوگل میں لکھ لیں چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ ڈیسک ٹاپ، ٹھیک ہے، تو ادھر آ جائے گا، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. باقی ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے، آپ وہ بھی جوائن کریں، میں ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں لنک دے رہا ہوں، تو تاکہ ادھر بھی جو اپڈیٹس میں شیئر کرتا رہوں تو وہ آپ کو مل جائے کرے. باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.